باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں نے جو ابھی رب اجعلنی کی جو مشہور دعا ہے نماز والی پڑھی ہے، ہمارا یہ خانقاہی اصلاحی بیان ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح نوجوانوں کی کثیر تعداد یہاں آنے کی کوشش کر لے اور اسی حساب سے ہم موضوع بنائیں۔ نماز میں یہ اہم دعا ہے جس کے اندر جو خاص دعا کی جا رہی ہے وہ والدین کے لیے کی جا رہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی کہ نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایمان والے کی، مومن کی معراج ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ 40 حدیثیں ہیں، یہ مختصر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں نماز کے متعلق۔ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ آج کی امت یہ نماز چھوڑ دیتی ہے، اور اس نماز کے اندر چاہے نفل پڑھی جائے یا واجب، چاہے فرض پڑھی جائے باجماعت، قاعدے کے اندر اتحیات کے بعد درود شریف ہے، اور درود شریف کے بعد یہ دعا مشہور ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ولوالدی سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کے اندر فرض ہو یا واجب، ایک انسان اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ، اے میرے مولا، اے کل کائنات کے پالنے والے، مغفرت فرما والدین کی، وبالوالدین، ماں باپ کی۔ تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے اعمال کے ساتھ زندگی کو جوڑا ہے، اور اعمال کے اندر جو عبادات ہیں وہ تو ارکان اسلام 5 ہیں، لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن ارکان اسلام کے بعد جو دین ہے وہ حقوق العباد ہے، کہ کس کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، بھائی کے ساتھ بہن کا کیا رویہ ہونا چاہیے، بہن کے ساتھ بھائی کا کیا رویہ ہونا چاہیے، دوست کے ساتھ دوست کا کیا رویہ ہونا چاہیے، استاد کے ساتھ شاگرد کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، شاگرد کے ساتھ استاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کارخانے، فیکٹری میں، ملازمت میں، ٹھیلا لگاتے وقت، محلے میں، ہر جگہ پر اس کا تعلق دوسرے سے کس طرح ہونا چاہیے، اس پر بات پر زور دیا ہے اسلام نے۔ مختصر عرض یہ کرنی ہے، آپ ساتھی تو یہاں کم ہیں، لیکن یہاں میرے فیس بک کے سننے والے ایک بڑی تعداد میں ہوتے جا رہے ہیں، وہاں اگر اشتہار لگ جائے تو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں، یا تو لائیو آتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد۔ ایک وقت میں تقریباً 40 افراد، اور 2 دن 3 دن گزرنے کے بعد اس فیس بک پر تقریباً 700-800 افراد میری گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں، اور ان سب کی رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ جو موضوع لاتے ہیں بڑا قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا کم از کم فیس بک کی ریکارڈنگ آڈیو ضرور ہونی چاہیے۔ تو آپ حضرات یہاں چاہے کوئی کثیر تعداد میں نہیں، کم ہے، لیکن میرے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ حقوق العباد اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ نماز کے چھوڑنے پر اس دنیا میں عذاب نہیں آیا، زکوٰۃ کے نہ دینے پر عذاب نہیں آیا، حج بیت اللہ کو موقوف کرنے پر عذاب نہیں آیا، اسی طرح عبادات کے اوپر عذاب نہیں آیا، کیونکہ ہر دور میں ایمان والا جو بھی رہا ہے، جس نبی کا بھی امتی تھا، اور جس دور کا بھی وہ ایمان والا تھا، عبادات کا وہ انکار نہیں کرتا تھا، چاہے کرے نہ کرے۔ جو وہ انکار کرتا تھا وہ ان باتوں کا انکار کرتا تھا کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے جو دستور ہے اس کو وہ پامال کر دیتا، کہ خواتین کی عزت نہیں کرتا، عورتوں کا احترام نہیں کر رہا، بڑوں چھوٹوں کا ادب نہیں ہے، جو مالدار ہے کمزور پر قابض ہونے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ناپ تول کی کمی ہے۔ بھائی نہیں آنے دے یار، ناپ تول کی کمی ہے، واہیات اور فضولیات ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں۔ انہی باتوں پر قوم سمود اور قوم لوط پر جو عذاب آیا ہے، قوم لوط پر عذاب کیوں آیا؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ قوم شعیب پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی عذابات آئے ہیں معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے آئے ہیں۔ مجھودڑو اور ہڑپا جو سندھ کا علاقہ ہے،
آپ نے نام سنا ہوگا اور اپنی اسکول کی کالج کی کتابوں میں دیکھا بھی ہوگا، انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں، یہ ایک گڑی ہوئی زمین میں غرق ہوئی ہوئی آبادی بستی ہے۔ تو دریافت کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ وہاں بچیوں کے ساتھ ناجائز کام ہوا کرتے تھے، ظلم اور زیادتیاں ہوا کرتی تھی، اور ایک عفیفہ پاک دامن لڑکی کے اوپر ظلم ہوا اور اس نے بدعا کی، وہ غرق ہو گیا۔ یہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، موجوداڑوں کی تاریخ۔ مطلب یہ تھا کہ وہ عبادات کیا کرتے تھے نہیں معلوم، لیکن معاملات کے اندر وہ گھٹیا ترین لوگ تھے، تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ آج بھی میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سندھی بلوچی پٹھان کے اوپر جو جھگڑے فساد آپ کر رہے ہو، یہ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ داریوں میں کمی بیشی کر رہے ہو، رشتہ داریوں میں بےایمانی کر رہے ہو، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال نہیں ہے، دوسروں کا خیال ایسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ آپ کے سگے ماں باپ ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، سگے رشتہ دار ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ دوست کے گھر میں گائے کو نہلایا، اس کے گوبر کو صاف کروایا، اس کے کھال کو اتروایا، اس کا گوشت بنوایا، یہاں تک کہ بٹوا دیا، اور وہی شخص جب گھر جاتا ہے تو بہن کو لات مار کے کہتا ہے کہ کھانا دو، بہن کو غصے سے کہتا ہے کہ پانی دو، بہن کوئی کام کہہ دے تو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ دوست کے گھر پر تھا تو گائے کا گوبر بھی صاف کیا، دوست کے گھر پر تھا تو گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال بھی اتاری ہے، اور گائے کا گوشت تقسیم کرنے میں بھی آگے آگے رہا ہے۔ گھر والوں نے کلیجی بنا کر دی، مسکرا کر ہنسی مذاق کے ساتھ کھا رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر پہ آ رہا ہے معاملات کچھ اور ہیں۔ ماں سے منہ موڑ کے باتیں کر رہا ہے، باپ کی آواز سن کر چہرے پہ بل پڑ رہے ہیں، بہنیں کام بول دیں تو مصیبت پڑ رہی ہے، چھوٹے بہن بھائی کچھ لانے کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو بتا تو دیا، جا کے خود لے آؤ۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ میرے موبائل کے اندر ابھی بھی 4 والداؤں کے میسیج ہیں۔ ابھی میں جس گھر سے آ رہا ہوں انہوں نے مجھے خود فون کر کے بلایا، حالانکہ مجھے کوئی اور کام بھی تھے، میری اپنی ضرورت کی چیز بھی تھی، اپنی ضرورت کے تحت بھی مجھے جانا تھا، لیکن انہوں نے جب مجھے فون کیا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا کچھ کرو، وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک عورت کے چکر میں، ایک لڑکی کے چکر میں جان دینے والی بہنوں کو بھی مار رہا ہے، اور جان دینے والی ماں کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اور اپنے سب کچھ محبت نشاور کرنے والے باپ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، صرف ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے، اور مجھ سے بلا کر اور موٹے موٹے آنسو بہا کر وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ پیر صاحب بھی ہو، سر کہتی ہیں، سر آپ پیر صاحب بھی ہو، آپ مولوی صاحب بھی ہو۔ 1 گھنٹے تک وہ بیٹھی رہی ہے، اور آدھا گھنٹہ لگا ہے اس عورت کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں، اور جب وہ سنبھال کے بات کرنے لگی تو موٹے موٹے آنسو سے رونے لگی۔ کیا میرا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اس بیٹے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس عورت کے گھر کے وہ کام کر رہا ہے، جس لڑکی کے گھر کے آگے کے پیچھے چکر لگا رہا ہے، جس لڑکی کے کہنے پر وہ ہزاروں روپیہ خرچ کر رہا ہے، اور ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کو نظر نہیں آ رہے، مجھے کہتی ہے کہ اسلام میں کوئی گنجائش بنتی ہے تو میرے بیٹے کی اس سے جان چھڑاؤ، فون کر دو اس کے گھر پر، اور فون کر کے کہہ دو کہ یہ لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے، یعنی جائز ذرائع بھی میرے سامنے انہوں نے رکھے، ناجائز بھی رکھے، اور پوچھ رہی کوئی تعویذ ایسا ہو، کوئی دم ایسا ہو کہ میرا بیٹا اس سے جان چھڑا لے۔ میں نے کہا امی جان جب اتنی وہ محبت کر ہی رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کہہ رہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھ سے کہنے لگی سر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی چاہت پر جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ لوگ گھرانہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے گھرانے کے متعلق آس پاس کے محلے سے آپ دریافت کر لیں، اس کے گھرانے کے متعلق یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے 2 مرتبہ منگنیاں ٹوٹ گئیں، یعنی تجربے اور مشاہدے سے معلوم چل رہا ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے نہایت ہی گھٹیا ترتیب پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ لڑکا ادھر لگا ہوا ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ماں ظلم کرنے والی نہیں ہے، بہنیں ظلم کرنے والی نہیں ہیں، میرے موبائل میں ان کے احوال موجود ہیں، میں بہنوں کا بھی حال دکھا سکتا ہوں اور ماں کا بھی دکھا سکتا ہوں کہ اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے اوپر بھی تیار ہے، لیکن اس بھائی کی آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی ہے۔ وہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ ہو اس لیے رہا ہے کہ باہر اپنی عزت نفس بچانے کے لیے لڑکا یا لڑکی کام کرتی ہے، اور گھر میں عزت نفس نہیں ہے۔ بھائی کی کیا کر لے گا بھائی؟ اس کو 2-4 گالیاں دے دے گا تو بہن پانی نہیں پلاتی، بہن کام نہیں کرتی نہ کرتی، باہر نکل کر بہن دوسری سہیلیوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے بعد یا کسی کے گھر میں جا کے یا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے گھر جا کے یا اس کے سامنے کلاس میں، کوچنگ میں، ادارے میں، تو وہ بہن ایسی نظر آ رہی ہے، عفیفہ، کام کرنے والی، جان دینے والی، اور جب گھر میں حال ہے ماں کو 1 گلاس پانی نہیں پلا رہی، باپ گھر میں آ گیا تو چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہیں کر رہی کہ ابا پریشان ہے، تھکا ہوا ہے، بھائی آیا ہے تو کچھ مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بھائی کے ساتھ بول رہی ہے تو ننگی تلوار نکال کر اس کے گردن پر رکھ کر بول رہی ہے کہ کام کرے گا ٹھیک ہے نہیں،
یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ عزت نفس کی خاطر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ آج طرز زندگی یہ دے دی ہے کہ آپ جو ہے اپنی منشاہی زندگی گزارو. باہر کیا ہے؟ باہر آپ کو میں نے کام بولا، یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے. میری ایک شخصیت ہے، میری ایک پہچان ہے. اگر آپ پیسہ کی بات نہیں مان رہے وہ سلجھان، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے میرا کام کر رہا ہے. یہ میری اپنی عزت بچانے کے لیے میرا کام کر رہا ہے، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. اب یہ کہ ہو یہی رہا ہے کہ صرف یہ ہے کہ میرا کام ہے، میرا کام نہیں ہوگا. میں یاسین کو بھی جانتا ہوں، میں فیصل کو بھی جانتا ہوں، میں شعیب کو بھی جانتا ہوں. 4 آدمیوں کے سامنے بات آئے گی عزت بچانے کے لیے. اب میں کہہ رہا ہوں فیصل تو یار ایسا ہے، یاسین تو یار ایسا ہے، شعیب تو یار ایسا ہے، فلانی تو ایسی ہے، یہ لائبہ ایسی. اب میری تعریف کرنے پر اس کو فخر محسوس ہو رہا ہے، لیکن گھر میں تعریف کوئی نہیں کرنے والا. لہذا گھر کی زندگی جہنم سے برتر ہے اور بدتر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ دوسرے کو اہمیت دے رہے ہو، اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دے رہے، اہمیت نہیں دے رہے. اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا؟ پھر وبالوالدین احسانا، جن ماں باپ نے پالا، جن ماں باپ نے قربانیاں دے کے پروان چڑھایا، اسی کے سامنے دستوں گرے بائیں، اسی کے سامنے بہن بہن سے نہیں بول رہی، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کا عذاب 100% آئے گا. لسانیت پر، آپس میں لڑائی جھگڑے پر اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے پر اللہ کا عذاب آتا ہے. عبادت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ارکان اسلام کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ سارے اعمال چھپا کر اللہ کرے گا. کسی کو نہیں پتا ہوگا کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا کس نے کتنے روزے رکھے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا کس نے کتنی زکوٰۃ دی ہے، کتنے حج کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کس کے ساتھ تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ اس کو پردے میں نہیں رکھے گا. بھائی اس کو اپنے آپ کو، اپنے قبلے کو درست کریں. گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، جب گھر بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بہن سے لڑی ہوئی ہے، بہن بھائی سے لڑی اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، عید کا دن تھا اس نے مجھے چیز لا کے نہیں دی، یہ فلانا کام تھا اس نے مجھے کر کے نہیں دیا، اسی وقت اللہ کی عذاب کی کوڑا برس جاتا ہے. اسی وقت بے برکتیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، اختلافات، انتشار، نفرتوں کے بیچ شیطان کو موقع چاہیے. موقع آپ نے علماء سے، ائمہ سے سنا ہوگا، خاص کر آپ لڑکوں نے، کہ جی مسجد میں امام صاحب کہتے ہیں صفیں درست فرما لیجیے، مل کے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو اگر راستہ مل گیا وسوسہ ڈالے گا، آپ کی نماز کو خراب کرے گا. ارے وہ عبادت کو خراب کر رہا ہے تو گھر کی زندگی کو خراب نہیں کرے گا، دو دوستوں کو نہیں لڑائے گا، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالے گا، نفرت کے بیچ نہیں بوئے گا. وہ اس وجہ سے بوئے گا کہ آپ نے راستہ چھوڑا ہوا ہے، آپ کی سب بندیاں نہیں ہوئی نہیں، آپ معاف نہیں کرتے. بھائی نے کر دی غلطی، بہن تھوڑی دیر بعد اس کو منا لے. بہن نے کر دی غلطی، بھائی تھوڑی دیر بعد اس کو منا لے. منا نہیں رہا، ماں سے شکایتیں، غیبتیں، بہتان بازیاں. میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، بہن کہہ رہی ہے میں تجھے اچھی طریقے سے جانتی ہوں، تو کیوں باہر گھومتا ہے، تو تو ہی آوارہ گردی کرنے کے لیے، تجھے اپنی بہن میں کیڑے نظر آتے ہیں، باہر کی لڑکیوں میں تجھے ہیرے نظر آتے ہیں. یہ الفاظ یاد رکھے، اپنے بھائی کو بے غیرت کہنے کے برابر ہے. اسی طرح بہن کو اگر یہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے تو کیوں باہر جا رہی ہے، مجھے پتا ہے تو باہر جا کے کیا کرتی ہے، اور مجھے سب پتا ہے تیرے بارے میں، یہ بات کسی اور کے منہ سے آپ سن لیں تو اس کا منہ توڑ دیں گے. خود اپنے بہن کو یہ بات الفاظ کہتے ہوئے یاد نہیں آتا کہ اللہ بھی سن رہا ہے کہ آپ اپنی بہن کو بے غیرت کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بہن کو ہی غلط عورت کہہ رہے ہیں. یہ الفاظ آپ نے بولے تو قبول نہیں ہوں گے. اب میں یہاں سے دم کر رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہو گیا، میں نے فلانے کو دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں 7 سال ہو گئے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، اور میرے اپنی گھر میں بہن بیٹھی ہوئی اسے اولاد نہیں ہو رہی، تو 7 سال بعد مجھے فون کر رہا ہے حضرت آپ نے بڑی اچھی دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی، میرے یہاں خوشخبری آ گئی. تو بھائی یہ دم کرنے میں اگر اثر ہے نا تو یاد رکھو منہ سے نکلنے والے ہر لفظ پر اثر ہے، ہر لفظ کے اندر طاقت ہے. اگر آپ نے اپنے بہن کو، بھائی کو، ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں اور لفظ بولا ہے اس کا عذاب آئے گا. گھر کے اندر جھگڑا ہوگا، گھر میں پریشانیاں آئیں گی. اگر اخلاق اچھے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ہاتھا پائی نہیں ہوگی تو گھر میں بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. ماں بیمار، باپ بیمار، بھائی بیمار، یہ چیز ٹوٹ گئی، وہ خراب ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، یہ نقصان، وہ نقصان، یہ ہوگا. زبان کا بول یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، اللہ رب العزت کے آگے بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اس کے بعد اس کا استعمال اس بنیاد پر کیا جائے میں سید ہوں تو غیر سید ہے، تو بنگالی ہے میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں میں سرائکی ہوں. جو باہر ماحول ہو رہا ہے، یہ باہر کا گھر کا ماحول باہر گیا، ہم نے بہن بھائیوں پہ تنقید کی، باہر نکل کے کہہ رہے ہیں ہم سید ہیں تو غیر سید ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو سرائکی. آج جو لڑائی ہوئی ہے سندھی اور پٹھان کی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ میرے گھر کی زندگی ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ، میں معذرت کے ساتھ میں جانتا ہوں یہاں پر کئی گھر کے کئی بچوں کی والدین سنتے ہیں، خاص کر مائیں سنتی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں بہن بھائیوں کو محبت کرنا سکھائیں،
بھائی بھائی کو محبت کرنا سکھائیں. آپ نے ایک بھائی کے بہن کے سامنے بھائی کو بوٹی اچھی دے دی اور بہن کو ہڈی لگی بھی دے رہے ہو, بیٹی کو ہڈی لگی بھی دے رہے ہو, تو بہن کے دل میں بغض آئے گا. بہن کے دل میں یہ بات آئے گی کہ بھائی کی عزت زیادہ ہے, میری عزت زیادہ نہیں ہے. بہن کو آپ پہلے دو, بھائی بیٹے کو بعد میں دو, اور بیٹے کو یہ نصیحت کرو, بیٹا یہ مہمان ہے ہمارے گھر کی, یہ آج ہے کل چلی جائے گی, 10 سال 20 سال 25 سال اس سے زیادہ وہ گھر میں نہیں رہے گی. میں اس کو اچھے سے اچھا پہناؤں گی, اچھے سے اچھا کھلاؤں گی, کیونکہ یہ میرے گھر کی مہمان ہے, اس کی تو مہمان نوازی کرنی ہے. تو بھی اپنی جیب خرچی سے اس کو کچھ لا کے دیا کر, کیونکہ یہ کل ہمارے گھر میں نہیں رہے گی, یہ تو ہمارا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. یہاں الٹا ہوا ہے. بہنوں کو کہا جاتا ہے پہلے بھائیوں کو کھانا دو, بعد میں تم کھانا. بہنوں کو کہا جاتا ہے اچھی بوٹیاں صاف ستھری ابا اور بھائی کو دے دو, بعد میں دیکھ لیں گے ہم, جو بچے گا کھا لیں گے. میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہن کھانا کھا رہی ہے شوربے کے ساتھ, بھائی کھا رہا ہے لبالب بوٹیوں سے بھری ہوئی پلیٹ کے ساتھ. یہ ظلم آپ کیا سکھا رہے ہو, یہ ترتیب آپ کیا سکھا رہے ہو؟ کیوں آپ اس کو اپنی ذات سے نفرت کرنا محبت کرنا سکھا رہے ہو؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بہن سے نفرت کر کے باہر منہ مارے گا, اور باہر منہ مارنے کا نتیجہ جو آج ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. وہ ہوتا, میں جن کو دن پہ تربیت کر رہا ہوں ان پہ شک بھی کرتا ہوں اور ان پر بھروسہ بھی کرتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ان کی ذات پر کوئی مجھے کیچڑ چھانٹنے مزہ. میں صرف اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے, معاشرہ بے غیرت ہو چکا ہے, بے حیا ہو چکا ہے. مجھے نہیں پتا بہن باہر جا کے کیا کر رہی ہے, مجھے نہیں پتا بھائی باہر جا کے کیا کر رہا ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جن کو میں اپنے ہاتھ سے سنبھال رہا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے محبت کا وہ پیغام ان کو دے دیا ہے کہ وہ اپنی سامنے والی کو بھی بہن سمجھے گا اور اپنی گھر والی کو بھی بہن سمجھے گا, تو کم از کم بغیرت نہیں ہوگا. میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ گلشن شیخ عبدالحفیظ مکی ادارہ نہیں ہے. آپ کے نوجوان بچوں کی عزت کے محافظ بن کر ہم یہاں کام کر رہے ہیں. مجھے یہ مکمل طور پر اکابرین علماء اہل سنت کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ جتنی ہو سکتی ہے ہمارے نوجوان نسل کی عزتوں کو بچاؤ, ان کی پاک دامنی کو بچاؤ. میرا لڑکا ہو یا لڑکی آج بغیرتی سے نہیں بچا ہوا, آج بے حیائی سے نہیں بچا ہوا. وہی بچہ جس کی تربیت آپ نے نہیں ٹھیک کی وہ بڑا ہو کر آنکھیں دکھاتا ہے. پہلے آپ نے سکھایا ہے کہ تو ترم خاں ہے, گھر میں بہن کو کھانا بعد میں دے کر اور بیٹے کو کھانا پہلے دے کر, بھائی کو کھانا پہلے دے کر. ماں نے سکھایا ہے کہ تو ترم خاں ہے, وہ ترم خاں بہن پر ظلم کرتا ہے, بہن مجبور ہو جاتی ہے باہر محلوں میں ادھر ادھر جھانکنے پر. جب تک بھائی بہن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے رہیں گے, بہنوں کو آپ بے حیائی سے نہیں بچا سکیں گے, بہنوں کو عصمت کی اور عزت کی چادر نہیں اڑا سکیں گے. اگر آپ بہن بھائیوں کو عزت نہیں دیتے, محبت نہیں دیتے, ماں باپ یہ نہیں سکھائیں گے کہ سارے بہن بھائی آپس میں مل کر رہو. خبردار بہنوں کی طرف اگر تم لوگوں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھی, اگر اس کی غلطی بھی ہے تو بہن کو معاف کر دو, ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی. اگر یہ کلچر ماں باپ نہیں لے کر آئیں گے تو وہ بالوالدین احسانہ والا کام نہیں ہوگا, کیونکہ جو آپ کر رہے ہو وہ کل بڑا ہو کر آپ کے ساتھ کرے گا. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ کیا ہے؟ میں اتنا کیوں زور دے رہا ہوں؟ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا, قبر میں مار پڑے گی, قبر کے اندر بچھو, سانپ, اژدہے, آگ یہ ہوگی, اور آخرت کے اندر جنت میں نہیں جا سکے گا, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ بالوالدین احسانہ وذی القربی. وذی القربی کے اندر کون آتا ہے؟ سب سے پہلے گھر کے رشتے دار آئیں گے, قریبی رشتے دار. ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کا احسان کرو, اور جو تمہارے قریب ہے, تمہارے قریب کون ہے؟ تمہارا چھوٹا بھائی, تمہاری بڑی بہن, چھوٹی بہن, تمہارا بڑا بھائی, یہی لوگ تو ہیں سارے کے سارے قریب. ماں باپ کے بعد بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے, ماں باپ کے بعد بڑی بہن ماں کے درجے میں ہے. اس کو وہ عزت دینا ہی نہیں سکھائی جا رہی, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن کیوں ہو رہا ہے, بد امنی کیوں پھیل رہی ہے, فرقہ واریت کیوں ہو رہی ہے, لسانیت کیوں پھیل رہی ہے. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ گھر کی زندگی کو ٹھیک کر لو. بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, بچوں کو بٹھا کر ٹائم دیں. باپ گھر سے نکلتا ہے, رات کا پتہ نہیں کتنے بجے آتا ہے. ماں گھر سے نکلتی ہے, بچوں کا پتہ نہیں کہ ماں آ گئی, باپ آ گیا, بچوں کو ٹائم دیں. بیٹی سے پوچھیں آج کیا کیا, بیٹے سے پوچھیں بہن کو ستایا تو نہیں. شکایتیں سنیں, شکایتیں سننے کے بعد صلح کرائیں, محبت کا پیغام سکھائیں, تاکہ معاشرہ امن والا ہو, مضبوط ہو. اور میری بھائی درخواست ہے نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے, پہلے بھائی بہن سے دوستی کرے, بہن بھائی سے دوستی کرے. اس سے بڑا خیر خواہ اور رازدار کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد باہر آپ کسی کو دیکھیں, آپ کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو, گھر کی زندگی اس کو نہ بتائیں کہ بھائی میری بہن میرے کو تنگ کرتی ہے, میرے گھر میں ماں مجھے مارتی ہے, باپ مجھے پریشان کرتا ہے. کتنا ہی گہرا دوست ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی. ہاں اگر دوستی ہے اور وہ کسی کے ساتھ نیک
اللہ والوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے تو وہ کوئی تکلیف آپ اس کو بتاتے ہو تو بات صحیح ہے، لیکن دوستی کی حد اتنی پار نہ کریں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی غیبت دوسرے کے سامنے کر رہے ہوں۔ ارے بھائی وہ جو بھی کر رہا ہے تمہاری بہن ہے۔ میں آپ کو کئی مرتبہ قصہ یہ سنا چکا ہوں کہ میرے اپنے کزن نے میرے سامنے آنکھوں دیکھا حال ہوا، شادی کی تقریب تھی، پتہ نہیں کوئی تقریب گھر میں چل رہی تھی، وہ واقعتاً ہمارے خاندان کا نہیں میری چچی کے ساتھ لگ کر آیا، یعنی حقیقی معنوں میں وہ سوتیلا بھائی ہے، ہمارا چچا زاد سوتیلا بھائی ہے، اور وہ چچا زاد سوتیلی بہن ہے، بڑی بہن ہے، بڑی بہن کے نام سے نام نہیں لیتا، میرے خاندان والے یہاں ایڈ ہے، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا۔ میں باہر نکل کے آیا تو میں نے دیکھا میرے کزن کا منہ اترا ہوا ہے، ادھر گیا تو وہاں دیکھا میری بڑی کزن کا منہ اترا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا زبردست قسم کا جھگڑا ہوا ہے، اور اس کا دوست کو سمجھاتے سمجھاتے یہ کہنے لگا کہ یار یہ لوگ تو ہیں ایسے، اور یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ 5 منٹ نہیں گزرے تھے میری آنکھوں نے منظر دیکھا کہ میرے کزن نے اپنے دوست کا گریبان پکڑ کے دبا دیا اور کہا کہ خبردار آج کے بعد تو نے میری بہن کے متعلق کچھ کہا، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میری بہن مجھے گالیاں دے یا مارے، تو کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بولنے والا؟ یہ ہے طرز زندگی ہے ماں باپ کی، کہ یہ ماں باپ نے سکھایا ہے اس کو کہ بہن سے لڑ کر آیا ہے، اور لڑائی بھی ایسی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دو الفاظ بول دیے اور ناراض ہو کے بیٹھ گئی، اچھی خاصے جھگڑا ہوا۔ چچی نے اور میرے رشتے داروں نے دونوں کزنوں کو الگ کیا، الگ کرنے کے بعد دونوں کو سمجھایا تم بڑی ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم لڑکے ہو، یہ کر کے سمجھایا۔ اتنی خطرناک لڑائی ہونے کے بعد بھی وہ آگے باہر بیٹھا ہے، اور دوست تھا، گہرا دوست، جگری دوست کو معلوم تھا، اس نے صرف 4 الفاظ استعمال کیے کہ یار وہ تو ہے ہی ایسی۔ بس اس کو غصہ آ گیا، وہ یہ بھول گیا کہ مجھے اس نے کتے کی طرح ذلیل کیا، گالیاں دی، یہ وہ فلاں، سب کچھ بھول گیا، اور اپنے دوست کا گریبان پکڑ کے کہا میری بہن کے متعلق یہ تو نے کیسے کہا، تو ہوتا کون ہے میرے متعلق اور میری بہن کے متعلق کچھ کہنے والا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ماں باپ بہن بھائیوں کے درمیان محبت کی اور رواداری کا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کل کے بچے آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئیں تو آپ محبت دیں، اگر آپ محبت نہیں دیں گے بچے آپ کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا بھی برباد ہے۔ دنیا کے اندر جتنے عذابات ہیں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر 2 صحابہ کرام بحث کر رہے تھے، علمی بحث تھی، علمی بحث کے اندر ایک صحابی کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر آئے اور آ کے کہا کہ آج مجھے جبرائیل امین لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوگی یہ بتانے کے لیے آئے تھے، اور آپ لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ رات کی خبر میرے سے واپس لے لی گئی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اب تاک راتوں میں ڈھونڈو اور آخری عشرے میں ڈھونڈو، یہی اٹھ کے بیٹھو، آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ کیونکہ تم دونوں اگر آج نہ جھگڑ رہے ہوتے، اس جھگڑے کی وجہ سے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے 2 مسلمان آپس میں لڑے، تو یہ کیسے پسند ہے کہ 2 بہن بھائی آپس میں لڑے؟ یہ کیسے پسند ہوتا ہے دونوں بہنیں آپس میں لڑے، دونوں بھائی آپس میں لڑے، خاندان والے ایک دوسرے کے دستوں گرباں، محلے والے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے یہاں دیکھا اور میں حیران تھا، میں نے پتہ نہیں اسے فون کیا تھا، پتہ نہیں اس کو فون کیا تھا، کسی کو فون کر کے کہا کہ تمہارے محلے میں تو آج ریسلنگ گندے پانی میں ہو رہی ہے، کہ جس پانی میں ہم اترنا نہیں چاہتے اس پانی کے اندر اتر کے عورتیں بھی اتر گئیں، مرد بھی اتر گئے گندے پانی میں، یہاں تک گندا پانی ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ ایک تو ناپاک اور نجس پانی میں آپ اتر گئے، کرائیت آ رہی ہے، دیکھتے کہ گھن آ رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، میں آنا جانا، میں آتے ہوئے ادھر نظر نہیں ڈال رہا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے متلی ہو جائے، میری طبیعت بگڑ جائے، مجھ سے گندگی نہیں دیکھی جا رہی، اس گندے پانی میں لڑے، اور میں 5-10 منٹ مسلسل وہ لڑائی دیکھتا رہا، وہ ایک دوسرے کو بیل سے مار رہے ہیں، پانی اچھال رہے ہیں۔ عجیب تماشا تھا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو مارنے کے لیے اس حد تک آ گیا، اسے پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہ ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری عزت ماؤں بہنوں، میرا ادھر یہی پیغام ہے اور یہی درخواست ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور عبادت آپ پر فرض ہے، کرنی ہے، رب کا معاملہ ہے، آپ کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنا میں مانتا ہوں زنا کرنے سے بڑا جرم ہے نماز کا چھوڑ دینا، بے حیا بننے سے بڑا جرم ہے نماز کا چھوڑ دینا، لیکن معاشرے میں عذاب آئے گا، معاشرہ برباد ہوگا، گھر کی زندگی برباد ہوگی۔ مجھے فون کر کے میسج کر کے مجھ سے وظیفے نہ لیں، اپنے گھر کی زندگی کو ٹھیک کریں، بچوں کو بیٹھ کر وقت دیں، بیٹوں کو وقت دیں، بیٹیوں کو وقت دیں، ان کو محبت دیں، ان کو پیار دیں، ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، باہر لے کر جائیں، وقت دیں تاکہ کوئی اور دوسرا نہ دے۔ اگر کوئی دوسرا دیتا ہے میں برملا کہتا ہوں کہ خبردار، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے وقت نہیں دیا۔ انسانی فطرت ہے، اس کو محبت کی پیاس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جب آپ محبت نہیں نفرت دو گے تو وہ باہر پیاس بجھائے گا۔
خبردار باہر جو جس سے وہ پیاس بجھا رہا ہے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، گناہ آپ کا ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ اپنے آپ کو سزا دیں، باہر والے کا قصور نہیں ہے بھائی، باہر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جب سب کے اندر شیطان گھس سکتا ہے تو آپ کے درمیان میں جب اختلاف ہوگا تو شیطان نہیں آئے گا، جب آپ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرو گے تو شیطان نہیں آئے گا، شیطان آئے گا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایمان والا جنت میں جانے والا بنے، وہ کسی بھی طریقے سے اتفاق اور اتحاد کو سب سے پہلے توڑتا ہے، محبتوں کو ختم کر کے نفرتوں کو لے کر آتا ہے، اتنی سی بات ہوتی ہے منہ بنا کر بیٹھ گیا، کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے اس بات پر کہ اپنے اس بھائی کو، جس بھائی کو ابھی تھوڑی دیر پہلے نوالے بنا کے کھا رہا تھا، کھلا رہا تھا، گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا تھا، آج اسے بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے، آج اس کو دیکھ کے برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے دو چار لوگوں سے جھگڑا ہو گیا، میں جا کے بیٹھتا رہا، میں نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، منہ کیوں بنا ہوا ہے، میں نے کہا بس کچھ نہیں، بھائی میں کیوں بولوں کہ جس کے ساتھ میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا پی رہا ہوں، ٹھیک ہے آج میرے سے اس کا جھگڑا ہو گیا تو کیا ضرورت ہے مجھے چار آدمیوں کے سامنے گانا گانے کی کہ فیصل نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے مجھے یہ کر دیا، اس نے مجھے یہ کر، کیوں کہوں؟ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے میری لڑائی جھگڑا ہو چکا، میں دوسرے کے سامنے اس پر کیچڑ نہیں اچھالوں گا، یہ طرز زندگی جب آئے گی جب آپ محبت کو سمجھیں گے، آپ نے محبت یہ سمجھیے، بوس کو آئی لو یو کہہ دے، بوس کو آئی لو یو کہہ دے، بات ختم، بھائی اس کا طریقہ بھی دین و شریعت کے اندر ہے، آپ دیندار تو بنو، آپ کو اللہ سب کچھ دے گا، آپ دیندار ہے نہیں، طرز زندگی یہود و نصارہ والی، انگریزوں والی اور مجوسیوں والی اور ایرانیوں والی، جس ہندوستان کو ہم سب سے زیادہ گالی دیتے اسی ہندوستان کا کلچر ہم نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، اور پھر کہہ رہے ہیں گھر میں زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، تعویذ دے دو تعویذ دے دو، دم کر دو دم کر دو، ابے بھائی میں میرے جیسے نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر ہیں، سارے پیر اور ولیوں کے سردار ہیں، وہ بھی آ کر آپ لوگوں کے گھروں میں دم کریں نا تو حالات نہیں بدل سکتے، کیونکہ تم نے اپنی زبانوں کو غلط استعمال کیا ہے، تم نے اپنے دل میں نفرتوں کو بیج بو کے رکھے ہوئے ہیں، ارے بہن آواز دے بھائی تو لبیک کہہ دے، بہن آواز بھائی آواز دے بھائی بہن لبیک کہہ دے، پھر اللہ مسکراتا ہے، پھر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ بہن نے بولا پانی پلا دے تو خود نہیں اٹھ سکتی، میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، بھائی کو بول گیا بہن آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرا سر دبا دے، مجھے کھانا کھلا دے، مجھے پانی پلا دے، کیوں تیرے باپ کی نوکر لگی ہوئی؟ یہ الفاظ کیا اثر نہیں رکھتے؟ یہ الفاظ کیا جادو نہیں رکھتے؟ آپ کے گھر میں جادوگر آپ خود ہیں، آپ کی اولاد ہے، ہاں ماں باپ اور بچے والدین ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے پیغام کو سمجھیں، عبادات قبول نہیں ہوگی ماں باپ کا احترام کیے بغیر، ماں باپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی بچوں کی تربیت کیے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کی تربیت کرے، ان کو کھلائے پلائے، اچھا پڑھائے لکھائے، اور اس کے بعد اس کے نیک جگہ پر شادی کر دے، نکاح کے وقت میں نکاح کر دے، یہ نہیں کہ بعد میں اس کو ڈنڈے مارے، اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ بغیر اجازت مرضی کے آپ اس سے شادی کرا دیں، جب وہ بالغ ہو گئی رشد کے تک پہنچ گئی ہے یا پہنچ گیا ہے، اب رشتہ آتا ہے تو بیٹی سے پوچھو، بیٹے سے پوچھو کرنی ہے، یہاں تو عجیب تماشا، جب بالغ ہو گئی رشتہ ڈھونڈا نہیں، بالغ ہو گیا رشتہ ڈھونڈا نہیں، پکی عمر کو پہنچ گیا تو اب کہنے تیری شادی کریں گی، پہلی 2 جگہ دل لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ پہلی 2 جگہ پہ آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر نہیں تو ادھر ہو جائے گی، اب اس سے تو پوچھو کہ بھائی تیرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تجھے کرنی ہے نہیں، اب وہ بولے گا ہاں کرنی ہے تو کرا دو، یہ نہیں ہوگا، اب یہ سارے معاملات ہو اس لیے رہے ہیں، نہ ماں باپ کو پتہ ہے طرز زندگی کیا ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے طرز زندگی کیا ہے، جو سن رہے ہیں فیس بک پہ وہ بھی، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، میں تمہارے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر کہتا ہوں کہ بھائی ایک نوجوان کی محنت کر کے کسی بھی طرح لالچ دے کے لاؤ، میں نے صرف یہی بیان کرنا ہے کہ گھر کی زندگی کو اچھا کرو، باہر کی زندگی کو اچھا کرو، محلے کی زندگی کو اچھا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، بھائی بہن ہونے کے اعتبار سے، بچے ہونے کے اعتبار سے اور ماں باپ ہونے کے اعتبار سے، میرے پاس اور کوئی بات نہیں ہے، یہی دین ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنو کہ یہ دل مضطرب رہتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں آئے گا نہ مال سے، نہ شہرت سے، نہ دولت سے، نہ جائیداد سے، نہ لڑکیوں سے، کسی بھی چیز سے اس دل کو سکون نہیں ملے گا، اس دل کو سکون ملے گا تو اللہ سے، مجھ سے جتنے لوگ، جتنی لڑکیاں، جتنے لڑکے، جتنے بچے، جتنی بچیاں بات کر رہی ہوتی ہیں، میں اللہ اللہ کر کے بات کر رہا ہوتا ہوں، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کرو، اللہ اللہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے سامنے والا بھی کہہ دے اللہ کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے کہہ دیا نا رب، تو میرا رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ فرشتوں کی دوڑ لگوا کر کہے گا میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میں اسی وجہ سے اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی 24 گھنٹے کی زندگی میں تم اللہ یاد نہیں کرتے، تو میرے ساتھ بات کرنے والا کم از کم میرے اللہ اللہ کی وجہ سے اللہ تو کہہ دے، تو وہ کہہ تو دے اللہ، یہی مسئلہ ہے کہ بھائی دل اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا،
ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنیں اور اسلامی زندگی سیکھیں، اسلامی معاشرے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہماری گلی میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں سکون آئے، امن ہو، محبت ہو۔ اور یہ جو مصیبتیں آ چکی نا محلے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی دور نہیں کرا سکتا۔ جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ووٹ ڈالنا آپ پر واجب فرض ہے۔ جو بھی نیک انسان آپ کو لگتا ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو۔ اگر ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان طبقہ ہے یا کوئی بزرگ ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ نیک ہے، آپ اس کو ووٹ ڈال دو۔ جو گلیاں آپ کی ہیں، جو محلے آپ کے ہیں، جو گھر آنے آپ کے ہیں، آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو گے، سارے نیک لوگ کو منتخب کرو گے تو وہ گھر کو گھر سمجھے گا، محلے کو گھر سمجھے گا، کام کرائے گا۔ لیکن آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کوئی بھی لفنگے اچکے آئیں گے، وہ کام نہیں کریں گے، وہ عیاشیاں بدماشیاں کریں گے، اور بیڑا غرق پورے لیاقت آباد میں تعفن پھیلا ہوا ہے، بدبو، گند، غلاظت، کچرا، وہاں سے یہاں آنے میں مصیبت، گلا خراب، آنکھوں میں سے پانی آنا شروع، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھوم نہیں سکتے، اتنی بدبو ہے۔ میرے بھائی، طرز زندگی اسلامی بنانا سیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنو تو پھر آپ کے دل میں آئے گا کہ ہمارے لیے کیا کیا صحیح ہے اور کیا کیا غلط ہے۔ اور آپس کے اختلافات اور بدگمانی سے بچو بھائی، بدگمانی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی غالباً، تو ان کا ہاتھ آپ پکڑے ہوئے تھے، اور وہ خوبصورت بھی ہیں بہت ماشاء اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ حفصہ، یہ دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، دو صحابی سامنے کھڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے، باتیں ہو رہی ہیں، حضرت حفصہ سے دیکھا تو دو صحابی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دیدار مصطفیٰ کے عاشق تھے، وہ تو حضور کے عاشق تھے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت حفصہ کا ہاتھ چھوڑا، دونوں صحابہ کے پاس گئے اور فرمایا وہ میری بیوی حفصہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ پر بدگمانی کریں گے، گمان باندھیں گے، ہماری زندگی نہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں شیطان کو راستہ نہ دوں، تم بدگمان ہو سکتے تھے، شیطان تمہارے دل میں بدگمانی ڈال سکتا تھا کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو لہٰذا میرا کام ہے بدگمانی کو دور کرنا۔ بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بھی کام ہے، آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کے تعلق ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہیں، آپس میں ڈائریکٹ پوچھ لو یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا، کیسے ہوا، وجہ پوچھ لیں، سامنے والا وجہ بتا دے۔ یہ آپس کے اختلافات کو نہیں آنے دیں بیچ میں بھائی، بدگمانی کو لے کر آئیں گے، اللہ آپ کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ابھی وہ نیک ہے، آپ نے بدگمانی کری، آپ کے گمان کے مطابق اللہ اس کو بدگمان اسی طرح بنا دے گا جیسے آپ نے گمان کیا ہے۔ آپ نے بدگمانی کری، اللہ اس کو اسی طریقے سے بنا دے گا جو آپ نے گمان کیا ہے۔ تو بدگمانی کو اپنے قریب آنے نہ دیں۔ یہ دوسرا، اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے باہر محلے کی زندگی میں جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کی اتنی فکر کریں کہ جس طرح مجھے جنت میں جانا ہے اس طرح اس کو بھی جنت میں جانے والا، یہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے، اس کی سوچ و فکر، بس اسی طرح ہماری آنکھ بند ہو جائے۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں، آپ جو سامنے بیٹھے ہو 4 سال سے مجھے جانتے ہو، یہ فیس بک والے تقریباً 7-8 سال سے مجھے جانتے ہیں، میں ایک پیغام بار بار دیتا ہوں کہ ایسے زندگی جیو کہ آپ کے بعد آپ کے پیچھے رونے والے ہوں، آپ کے پیچھے رونے والے ہوں، آپ کا نام سن کر، آپ کا تذکرہ سن کر لوگ رونا شروع کر دیں، یار یہ نیک آدمی تھا، یہ اچھا آدمی تھا، یہ ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، ایسے معاف کر دیتا تھا، ہم نے اس کو گالیاں بھی دی، یہ معاف کر دیتا تھا، ہم نے اس کو برا غصے سے دیکھا، ہمیں معاف کر دیتا تھا۔ میرے آپ چند لوگوں کے سامنے میری زندگی آئی، مجھ سے کسی نے یہ پیغام بھیجا، کہا کہ اگر ہم آپ کی جگہ ہوتے یا ہمارے گھر والے آپ کی جگہ ہوتے تو اس وقت تو یہ ہو جاتا، سر پھوڑ دیا جاتا یا منہ توڑ دیا جاتا جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اور آپ برداشت کر رہے تھے۔ بھائی مجھے اللہ کا حکم یہی ہے، طرز زندگی اسلام کی یہی ہے۔ اگر وہ مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، جس کے ساتھ میری تکرار ہوئی، بحثوں باسا ہوا، جھگڑا ہوا، مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہے، اکرام کرنا تھا۔ آج کیا ہے کہ آج یہی ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف کی بات آتی ہے تو آنکھ روتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اکابرین اہل سنت اور بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے میں خاندان برادری میں وہ فرد ہوں کہ مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے پتہ ہے میرے پیچھے رونے والے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آپ کا نام آئے یہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسے تھا، وہ بیچارہ تعریف کر رہا ہے، وہ برائیاں کر رہا ہے۔ اگر برائی کرنے والے زیادہ ہوئے تو یاد رکھو قبر میں جہنم کی آگ آئے گی اور آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اچھائی کرنے والے زیادہ ہوئے تو قبر جنت کا باغ بنے گی اور آخرت میں جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اس لیے زبان کے بول کو اچھا رکھیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ
اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. یہ زبان پر لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا، زبان غلط استعمال نہیں ہوگی. آپ کی زبان استعمال غلط اس لیے ہوتی ہے تو آپ کی زبان پہ ہوتے دل میں میرے درد یہ ہوتا ہے، یا کوئی گانا ہوتا ہے، یا کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی برائی ہوتی ہے، فنکاریاں ہوتی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں کئی لوگوں کو، کئی بچوں کو، کئی بچیوں کو، کئی لوگوں کو ٹوکتا ہوں. یہ جملہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، میرے اللہ کو ناراض کر دے گا، اس جملے کو بدلو. یہ جملے میں بدلواتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، کیونکہ وہ زبان ٹھیک استعمال نہیں ہو رہی، تو بولنے کی عادت پڑ گئی غلط. ایسے ایسے دعوے، ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ رب وہ ہے، ایسا لگتا ہے پالنے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، ایسا لگتا ہے وہ ہے. تو بہرحال اپنے زبان کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے ساتھ خالص کر لیں. یہی ہمارے اس خانقاہ کا، کوچنگ سینٹر کا مقصد ہے. اب آپ محنت کریں بھائی. میں انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے 2 ہفتے انشاءاللہ میں نشست نہیں کروں گا. 2 ہفتے کے بعد نشست کروں گا. میں آپ کو پمفلیٹ بھی دوں گا، اشتہار بھی دوں گا. جس کی محنت کرنی پڑے کرے بھائی. آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں. پھر یہاں اشتہار تقسیم کر کے باقاعدہ کریں گے، اور وہ نشست اب ہم مغرب کے بعد رکھیں گے. عصر کے بعد میں نوجوانوں کوشش کی. اب میں یہ سن رہا ہوں یا لیاقت آباد میں متوسط طبقہ ہے، نچلا طبقہ زیادہ ہے، کہ اکثر لڑکے اور ہماری خاص بچیاں بھی کاموں پہ ہوتی ہیں، جابوں پہ ہوتی ہیں. کوئی کچھ سیکھنے یا کہیں بھی ہوتی ہے، کوئی کام کرنے گیا ہوا ہوتا ہے، تو دوپہر میں نہیں ہوتے. ہم انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی اگلی نشست کریں گے. 2 ہفتے میں پروگرام نہیں کروں گا. 2 ہفتے خانقاہ گلشن شیخ عبدالحفیظ مکی میں مجلس ذکر نہیں ہوگی. 2 ہفتے کے بعد میں پوسٹر بناؤں گا، اشتہار بناؤں گا، خود یہاں محلے میں گشت کروں گا. آپ بھی جائیں اور 2 ہفتے کے بعد مجلس کریں. کوشش کروں گا مولانا جاوید الرحمان اختر صاحب کو بلانے کی، یا کسی بزرگ کو بلانے کی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا اور بہن بھائیوں کی قدر کرنے والا بنا دے. یہ میں آپ سے جو بیٹھے ہیں وہ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی آخر مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر بے انتہا محبت کرنی ہے اپنے بہن بھائیوں سے کرو، اپنے بہن بھائیوں سے کرو. بہن پانی مانگے آپ پلا دو، اس کو ہاتھ سے بھی، اپنے ہاتھ سے پلا دو. پھر دیکھو کہ اگر بھائی بہن آپ پر جان نہ دے تو بات کرنا، آپ کا بھائی آپ پر جان نہ دے تو بات کرنا. یہ طرز زندگی اسلامی طرز زندگی ہے، دین کی طرز زندگی ہے. جتنی محبت کرنی ہے پہلے بہن بھائیوں سے کرو، باہر پھر آپ کو اخلاص والی محبت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ذکر کارڈ